وبرکاتہ. بھائی زور سے جواب تو آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، مجھے آپ کے اس پروگرام میں شرکت کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور جمعیت علماء ضلع مہاراج گنج کے ذمہ داروں نے آپ کو جس عنوان سے جمع کیا ہے، اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری، یہ دونوں سلگتے ہوئے موضوع ہیں، اور اس وقت امت کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں مسلسل سفر میں ہوں، اور آپ کے یہاں سے فارغ ہو کے ابھی گورکھپور اور صبح کو کانپور جاؤں گا. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں اور اس عزم کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گے. میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر انسان اس دن اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہوگا، دنیا کو چھوڑے گا. اس کی آنکھیں ہوں گی مگر وہ دیکھیں گی نہیں، اس کے کان ہوں گے مگر وہ سنیں گے نہیں، اس کے پیر ہوں گے مگر ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی. ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. اور یاد رکھو، جس دن انسان کی موت آئے گی اس دن کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، نہ اس کی اولاد ساتھ دے گی،
نہ اس کے بھائی اس کا ساتھ دیں گے، نہ اس کے دوست اس کے کام آئیں گے۔ جس دن جسم سے جان نکلے گی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے۔ کوئی موت سے بھاگ کر کے کہیں چھپ جائے تو کیا ممکن ہے کہ وہ بچ جائے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کہتا ہے تم نے موت سے بچنے کے لیے ایک بہت مضبوط قلعہ بنایا اور تم اس میں جا کے بیٹھ گئے، اس کی سارے دروازے بند کر دیے، ساری کھڑکیاں بند کر دی، سارے روشن دان بند کر دیے کہ کسی طرح موت سے بچ جاؤ۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تیری موت کا وقت آئے گا تو مضبوط قلعے کی دیواریں تیری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ جب تیری موت کا وقت آئے گا تو اس کے بند دروازے تجھے نہیں بچا سکیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار کے جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ نمبر 1 مال و دولت، نمبر 2 اپنے رشتہ دار، اور نمبر 3 اپنے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جیسے ہی تیرے رشتہ دار تجھے غسل دے کر کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر تیرا جنازہ گھر سے باہر نکالیں گے، مال و دولت تو وہیں تیرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو کروڑ پتی ہے، تو ارب پتی ہے، تو لکھ پتی ہے، مگر تیرے کفن میں یقیناً جیب نہیں ہوگی، الماری کی چابیاں تیرے ساتھ نہیں جائیں گی، روپے کی گڈیاں تیرے ساتھ نہیں جائیں گی، بینک کی کاپیاں تیرے کفن میں نہیں رکھی جائیں گی، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ تیرا جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، مال و دولت میں تو یہی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تیرے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار جنازے کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ مرنے والا جس کو ہم اور آپ جنازہ کہہ رہے ہیں وہ بولتا ہے، آقا وہ بولتا ہے، فرماتے ہیں ہاں بولتا ہے۔ تو بھائی تم نے کبھی کسی جنازے کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ بولو بھائی، نہیں سنا، مگر میرے ساتھ کہو کہ ہم نے بولتے ہوئے نہیں سنا، مگر اگر آقا کا فرمان ہے کہ وہ بولتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً بولتا ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جب رشتہ دار اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں جلدی سے مجھے میرے آخری منزل تک پہنچاؤ، جلدی سے مجھے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا۔ وہ بولتا رہتا ہے، لوگ اسے لے کے چلتے رہتے، لیکن اس کا بولنا، اس کی آواز، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کی، اور اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو جب رشتہ دار اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے ارے کہاں تم مجھے بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں تم مجھے جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو، کہاں تم مجھے آگ کے انگاروں کی طرف لے جاتے ہو، لیکن اس کی پکار کو کوئی سنتا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
یہ رشتے دار قبرستان تک جا رہے ہیں، 100 کی، 150 کی، 50 کی بھیڑ ہے، لیکن یہ بھیڑ جب قبرستان پہنچے گی اور جنازے کو قبر میں اتارنے کا وقت آئے گا تو سہارا دینے کے لیے 2 آدمی قبر میں اتریں گے، بقیہ سب کنارے کھڑے ہیں، کوئی اترنے کو تیار نہیں ہوگا، سب کنارے کھڑے ہیں، 2 اتریں گے سہارا دینے کے لیے، لیکن وہ جب تیری میت کو ٹھیک سے لٹا دیں گے تو وہ بھی اوپر آ جائے گا، باپ بھی کھڑا ہوگا، بھائی بھی کھڑا ہوگا، دیگر دوست احباب بھی کھڑے ہوں گے، بقیہ رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے، مگر کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہوگا، سب تجھے تنہا اس کال کوٹری میں من و مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ مال و دولت نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے اب چھوڑ دیا، قبر بند ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قبر بند ہوئی، رشتہ دار ابھی قبرستان سے نکلیں گے نہیں، کہ اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر کا ایک کونا پھٹے گا اور قبر میں ایک خوبصورت انسان داخل ہوگا، وہ مرنے والا اسے دیکھ کے حیران ہوگا، سوچے گا میرے رشتہ دار تو چھوڑ کے چلے گئے، یہ انجانا آدمی کون ہے جو میری قبر میں آ گیا؟ اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ اور اتنا حسین اور خوبصورت انسان تو میں نے آج تک دیکھا نہیں، تو کون ہے اور میری قبر میں کیوں آیا؟ تو وہ آنے والا جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں تو نے جو نیکیاں کی تھی، جو اچھائیاں کی تھی، جو عبادات کی تھی، جو نیک کام کیے تھے، خدا نے آج تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا، اب میں ہر موقع پر تیرا ساتھ دوں گا، تیری مدد کروں گا، تیرے کام آؤں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پھر اس انسان کی برکت سے خدا اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کرنا دے، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے۔ اور اگر یہ مرنے والا گناہگار ہوگا تو رشتہ داروں کے قبرستان سے جاتے وقت اس کی قبر کا بھی ایک کونا پھٹے گا اور اس کی قبر میں بھی ایک آدمی داخل ہوگا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر میں جو شخص داخل ہوگا وہ نہایت ڈراؤنی شکل و صورت کا ہوگا، بے انتہا سیاہ اور کالا ہوگا، اس کا چہرہ بے انتہا ڈر اور خوف میں مبتلا کرنے والا ہوگا۔ وہ توقع کے اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ میری قبر میں کیوں آیا ہے؟ تیری جیسی بری شکل کا انسان میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تو نے دنیا میں جو پاپ کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کے تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تجھے پریشان کروں۔ اور پھر اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل فرما دے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی دونوں دیواریں ملنا شروع ہوگی، ادھر کی دیوار بھی سمٹے گی، ادھر کی دیوار بھی سمٹے گی، اور دونوں دیواریں ملتے 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 اس طرح مل جائیں گی کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جائے گا۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستو، یہ حدیث ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قبر میں تیرے ساتھ نہ کوئی رشتہ دار جائے گا، نہ مال و دولت جائے گا، قبر میں جائے گا تیرے ساتھ تو تیرا عمل جائے گا۔ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ قبر میں تیرے ساتھ جو عمل جائے، یاد رکھ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
जोर से मेरे सवाल का जवाब देना, तुम जो बोलोगे वो तुम्हारा रब सुने। ये बताओ कि तुम अपनी कब्र में अच्छा साथी चाहते हो कि बुरा साथी चाहते हो? अच्छा साथी चाहते हो। अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हो कि नहीं? अगर ये चाहते हो कि कब्र में खुदा हमें अच्छा साथी नसीब फरमाए और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, तो फिर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये चाहते हो कि कब्र में अच्छा साथी मिले और कब्र जन्नत